بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ کے واقعات سے کچھ ہم اپنی عملی زندگی کے اندر کس طرح ان واقعات کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں ہم کچھ پڑھ رہے تھے۔ تو آج کا جو ہمارا بنیادی موضوع ہے جس سے ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے کہ کس طرح ہم دعوت کے سلسلے میں، دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے سلسلے میں ذرائع ابلاغ کا استعمال کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہ داعی کا کردار کیا حیثیت رکھتا ہے ابلاغ کے اندر، یعنی دین کی جس بات کا ہم ابلاغ کریں گے، یعنی دین کی جس بات کو ہم دوسروں تک پہنچائیں گے، اس کا اور داعی کے کردار کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کے عام اعلان کا اظہار کیا، اور قرآن کریم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب آپ کھل کر لوگوں کو دعوت دیں، کھل کر لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قدیم دستور کے مطابق کوہ صفا پر چڑھے، یعنی صفا پہاڑی پر چڑھے۔ لوگوں کو کسی غیر معمولی بات کی اطلاع دینی ہوتی تو عربوں میں رواج تھا کہ وہ اسی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اپنی بات سنایا کرتے تھے لوگوں کو۔ تو کیونکہ یہ پہاڑی اللہ تعالیٰ کے گھر کے قریب تھی، بیت اللہ شریف کے بھی قریب تھی، اور یہیں پر مکہ کی چھوٹی سی آبادی تھی، وہ بستی بھی یہیں پر قائم تھی۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر چڑھے، لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان عمر کے 40 سال گزارے ہیں، میں یہیں پر تمہارے دوران تمہارے درمیان ہی بچپن سے جوان ہوا، میرے شب و روز، میری صبح و شام تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا۔ لوگوں کی زبان پر ایک ہی بات تھی، ایک ہی کلمہ تھا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، یعنی آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعتماد اور بھروسے کا مزید امتحان لیا اور دریافت فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کی فوج کھڑی ہے اور وہ تم پر ابھی حملہ آور ہونے والی ہے، تو کیا تم اس بات کا یقین کر لو گے؟ حاضرین نے کہا کیوں نہیں۔ حالانکہ بظاہر اس وقت مکہ پر کسی قسم کے حملے کا کوئی خدشہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے مثبت جواب دیا۔ تو اس تصدیق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت اسلام پیش کی، اور اسلام کا جو بنیادی مقصد ہے، جو بنیادی دعوت ہے، دعوت توحید، عقیدہ توحید، وہ ان کے سامنے رکھا۔ دیکھیے، یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے سے اور یہ جو طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دینے کا، اس سے دو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہر زمانے میں جو جدید جائز ذرائع ابلاغ موجود ہوں، دعوت دین کے لیے ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے کہ اس وقت بھی ہم جو ہے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، تو یہ دین کا حصہ ہے۔ تو ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی بھی زمانے میں اپنا میسج، اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کا جو ذریعہ لوگ استعمال کر رہے ہوں وہ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے کو اختیار کیا، اور لوگ پہاڑی پر چڑھ کر جو اپنا اپنا مدعا پیش کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ذریعے کو استعمال کیا، اسی ابلاغ کے طریقے کو استعمال کیا اور لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم کام کے لیے، دعوت دین کے لیے، کوئی ایک متعین طریقہ متعین نہیں فرمایا، بلکہ ہر زمانے میں، ہر علاقے کے اندر جو جو بھی ابلاغ کی صورت موجود ہو، جس طرح بھی دین کی بات دوسرے تک پہنچائی جا سکتی ہے، ہمیں اس سے کام لینا چاہیے۔ البتہ یہ ضروری بات ہے کہ ان وسائل کا استعمال شرعاً جائز ہو۔ اب دیکھیے، صفا کی پہاڑی پر پہلے مشرکین بھی کسی اہم بات کے اعلان کے لیے چڑھا کرتے تھے، بلکہ اس پر انہوں نے بت بھی رکھے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدیم طریقے سے فائدہ اٹھایا، اور اسی طرح حج کے موقع سے میلے لگائے جاتے تھے، اور لوگ اپنی اور اپنے خاندان کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اجلاس منعقد کرتے تھے۔ اسی طرح لوگ عکاظ ایک جگہ تھی، وہاں میلہ لگتا تھا جس میں مختلف قسم کی نشستیں لوگوں کی ہوتی تھیں، رقص و سرور کی محفلیں بھی ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری جگہوں پہ جا کے دین کی دعوت دیا کرتے تھے، اور خود جایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے۔ یعنی جہاں پر وہ لوگ بیٹھ کر شرک کرتے تھے، جہاں پہ بیٹھ کے وہ ڈانس دیکھ رہے ہیں، رقص دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت کے اعتبار سے موسیقی سن رہے ہیں، قرآن میں بھی ذکر آتا ہے کہ لوگ جو ہے موسیقی سنتے تھے، اور وہ عورتیں جو گایا کرتی تھی اس زمانے میں،
ان کو بلایا کرتے تھے. یعنی آپ دیکھیں آج کل جیسے کہیں سنا ہوگا آپ نے کہ ڈی ایچ اے کے اندر جی کوئی کنسرٹ ہو رہا ہے اور وہاں پہ فلاں حضرت آ رہے ہیں اور وہ گانا سنائیں گے وغیرہ وغیرہ. کبھی آئی یو بی والے بلا لیتے ہیں. تو یہ کوئی جدید چیز نہیں ہے، بس وہ طریقہ جدید ہے. باقی یہ چیزیں وہی ہیں جو قرآن ایڈریس کرتا ہے. قرآن بتاتا ہے کہ دیکھو جی فلاں بندہ جو ہے وہ فلاں ملک سے ایک عورت خرید کے لایا جو بڑی سریلی آواز میں گانے گایا کرتی تھی. تو یہ کام اس وقت بھی لوگ کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ان جگہوں پہ جا کر دین کی دعوت دیتے ہیں جن جگہوں پہ جا کر لوگ برائی کا ارادہ کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں. تو گویا اس وقت بھی جہاں کہیں ہم دیکھتے ہیں لوگ بیٹھے ہیں، مثلا کہیں پر بھی کوئی جس طرح کی بری سے بری محفل بھی کوئی ہو رہی ہے اور لوگ بیٹھے فلم دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، لوگ کہیں بیٹھتے ہیں تاش کھیلنے کے لیے، لوگ کہیں بیٹھتے ہیں جو ہے فضول قسم کی گفتگو کرنے کے لیے. تو انسان کو ہر جگہ جانا چاہیے، دین کی دعوت دینی چاہیے. صرف ایک جگہ پر ہی بیٹھے رہنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم دین پہنچانے کے لیے ہر جگہ جائیں. کافروں کے ملک میں جائیں جہاں کافر بیٹھ کر شرک کرتے ہیں، ہم وہیں پر جا کر ان کو دین کی دعوت دیں، وہیں پر جا کر ان کو دین کا پیغام سنائیں. پھر دیکھیے اس واقعے کے اندر دوسری اہم بات یہ ہے کہ داعی کا جو کردار اور اخلاق ہے وہ اتنا بلند ہونا چاہیے کہ کوئی شخص اس کی ذات پر انگلی نہ اٹھا سکے. ہم اندازہ کریں کہ انبیاء کرام اور جو دنیا کے سیاسی اور سماجی قائدین ہیں، لیڈرز ہیں، ان کی زندگی میں سب سے زیادہ نمایاں فرق اسی بات کا ہے کہ دنیا کے قائدین اور خود ساختہ رہبر اپنی بات پیش کرتے ہیں لیکن اپنی ذات پیش کرنے کی ہمت نہیں کرتے. وہ اپنے پروگرام لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، وہ اپنا مینیفیسٹو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ جی ووٹ جو ہے وہ ہمیں دو، ہم تمہارے محلے میں شہد کی نہریں بہا دیں گے. لیکن کسی کو یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی ذات پیش کر سکے کہ میں نے تمہارے درمیان اپنی بچپن اور اپنی جوانی گزاری ہے. اگر ہم نے کہیں بددیانتی کی ہو، ہم نے کہیں جھوٹ بولا ہو، ہم نے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہو تو کوئی انگلی اٹھائے. کیونکہ ان کی زندگی تن ہما داغ داغ شد. فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ بدن کا جو ایک ایک حصہ ہے وہ جرائم کے اندر ملوث ہے، گناہوں میں ملوث ہے. تو بہرحال ہم یہاں پر دیکھیں کہ انبیاء کرام جب لوگوں کو اپنی بات بتاتے تھے تو سب سے پہلے اپنا کردار پیش کرتے. دیکھو بھائی کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم نے کبھی غلط بات نہیں کی، ہم کسی کا نقصان نہیں کرتے، ہم کسی کا ٹائم ضائع نہیں کرتے، ہم کسی کے پیسے ضائع نہیں کرتے، ہم غلط بات کہتے ہی نہیں ہے. ہماری زندگی تمہارے سامنے ہے. تو اب جو ہم بات کہنے لگے یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. تو دیکھیے اصل ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگ صرف اپنی باتیں ہی پیش کرتے ہیں، جبکہ بات میں وزن تب پیدا ہوتا ہے جب ذات کے اندر وزن ہو. وزن سے مراد یہ کہ ذات اجلی ہوگی، کردار اجلا ہوگا تو لوگ اعتبار بھی کریں گے، اعتماد بھی کریں گے. لوگ دین اس سے سنے بھی گئے، سیکھیں بھی گئے، سارے کام پھر ہوں گے. اصل میں آج ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہمارا کردار اتنا اجلا نہیں ہے، کردار ہمارا صاف نہیں ہے. کمیاں کوتاہیاں انسان میں ہو جاتی ہیں، لیکن انسان ایک یہ ہے کہ کمی کوتاہی اس سے کبھی ہو گئی وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے. ایک یہ کہ پوری زندگی لت پت ہے جیسے کہ مجھ جیسے لوگوں کا حال ہے. تو یہ ہمارا طرز عمل ٹھیک نہیں ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملی ہے کہ ہمیں اپنا کردار بھی صاف رکھنا چاہیے.